تو داؤد علیہ السلام کو اللہ نے 3 معجزے بڑے زبردست دیے. ایک، لوہا ان کے ہاتھ میں نرم، اس سے زرہیں بناتے تھے، فوجیوں میں تقسیم کرتے تھے. دوسرا، ان کو جو اللہ نے معجزہ دیا، خوبصورت آواز. اتنی خوبصورت آواز تھی داؤد علیہ السلام کی کہ جب وہ تلاوت فرماتے زبور کی، اور ان کو اللہ نے کتاب بھی دی زبور، جب تلاوت کرتے تھے تو پرندے آ کے جمع ہو جایا کرتے تھے، پرندے جمع ہو جاتے تھے غول کے غول. اور 3 نہیں 4 معجزے دیے جو بڑے بڑے معجزے. اور تیسرا معجزہ اللہ نے ان کو دیا کہ جب وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے تو یا جبال اوبی معہ والطیر، پرندے اور پہاڑ بھی ان کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دیتے. ایسی کیفیت میں ان کا ذکر ہوتا تھا، اللہ کو یاد کرتے تھے کہ پہاڑوں سے بھی لا الہ الا اللہ کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی تھی، پہاڑوں سے بھی آوازیں آتی تھی لا الہ الا اللہ کی. تو بعض صوفیہ کے ایسے واقعات منقول ہیں کہ جب وہ ذکر کرتے تھے تو ان کے ساتھ پتھروں سے لا الہ الا اللہ کی آوازیں آتی تھیں. اس طرح کے واقعات بزرگان دین میں بھی منقول ہیں. بہرحال داؤد علیہ السلام کا معجزہ تھا. اور چوتھا معجزہ ان کو یہ ملا، وفصل الخطاب، زبردست انداز بیان. جب خطاب کرتے تھے قوم میں، تقریر کرتے تھے، لوگوں پر وجد طاری ہو جاتا تھا. اس سے پتہ چلتا ہے بولنا آنا یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. جن لوگوں کو بولنا نہیں آتا وہ بولنا چاہ کیا رہے ہوتے ہیں اور منہ سے نکل کچھ اور رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ اپنا اظہار معافی ضمیر کر نہیں پاتے، بات سمجھا نہیں پاتے، جس سے لڑائیاں ہوتی ہیں. کہنا کیا چاہ رہے ہیں، کہہ کیا رہے ہیں، ایکچولی کر کے پھر اس کو سیدھا کرتے رہتے ہیں. تو داؤد علیہ السلام کو بولنے کی جو طاقت تھی، وہ فصل الخطاب، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر کے رکھ دیتے. جب تقریر کرتے تھے نا، خطاب کرتے تھے اپنی قوم سے، اتنی زبردست. اچھا یہ عجیب بات ہے، بولنے کا ملکہ اللہ نے صرف علماء کو دیا ہے. میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جو عالم نہ ہو اور اس کو بولنا آتا ہو. حتیٰ کہ قائد اعظم محمد علی جناح کتنے بڑے بانی پاکستان تھے اور کتنے مسلمانوں کے خیر خواہ تھے، لیکن تقریریں وہ کس سے کرواتے تھے؟ علماء سے. جلسوں میں، ان کے بہت سارے جلسوں میں جو تقریریں کی ہیں وہ کس نے کی ہیں؟ بولنا کس کو آتا تھا؟ ان کی سپیچ ہوتی تھی، بڑی مہذب ہوتی تھی، مگر جو ہوتا ہے نا خطابت کے جوہر دکھا دینا اور لوگوں کو گرما دینا، یہ کس کا کام ہے؟ یہ اللہ نے ہمیشہ سے علماء کو یہ ملکہ دیا ہے. تو کیونکہ اللہ ان سے تبلیغ کا کام لیتا ہے نا، تو ان کو بولنے کا سلیقہ سکھا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو یہ داؤد علیہ السلام کا کام تھا. اب داؤد علیہ السلام کی خلافت پھیلتی پھیلتی کہاں تک چلی گئی. اللہ فرماتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کو ہم نے، داؤد علیہ السلام کے بہت بیٹے تھے، سینکڑوں تھے، کیونکہ داؤد علیہ السلام نے 700 شادیاں کی تھیں. اگرچہ رمضان میں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، لوگ ایک میسج آیا تھا کسی کا کہ یہ رمضان میں آپ کس قسم کی شادیوں کی باتیں کرتے ہیں. لیکن بہرحال داؤد علیہ السلام نے تو رمضان میں کی تھی یا شوال میں کی تھی، مجھے پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو باندیاں بہت تھیں. تو تبھی یہودیوں نے، اللہ معاف فرمائے، اپنے ہی پیغمبر کو، ان میں سے بعض لوگوں نے معاذ اللہ عیاش لکھا ہے، نقل کفر نباشا. کیا لکھا ہے؟ معاذ اللہ عیاش تھے. تو یہ ایسے نالائق ہیں، اپنے پیغمبروں پر بھی تہمت، پیغمبروں کو بھی. تو یہ اپنے پیغمبروں کو معاف نہیں کیا، ہمارے پیغمبر کو کیسے معاف کریں گے یہ؟ تو اس لیے ان لوگوں سے زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو ان کے پاس وسائل تھے، قوت اتنی تھی، طاقت اتنی تھی، تو وہ 700 کے 7000 بھی رکھ لیتے. دوسری بات یہ کہ آپ سے پیسے لے کے تھوڑی کیے تھے انہوں نے، جو آپ کو اعتراض ہو رہا ہے بھائی. جو کہنا یہ انہوں نے اتنی کیوں کی تھی، تو بھائی تم سے پیسے لے کے کی تھی. بھائی ان عورتوں کو اعتراض ہونا چاہیے نا کہ وہ کہہ رہی ہم پہ 700 سوکنے. وہ کہہ رہی ہیں، وہ عورتیں کہہ رہی ہیں کہ داؤد علیہ السلام جیسے جوان، خوبصورت اور اتنی زبردست آواز، تو عورت 700ویں نمبر پر بھی ان کی سوکن بننا قبول کر رہی ہے اور پچھلی والی نہیں بھاگ رہی. وہ کہہ رہی ہمیں ان سوکنوں کے ساتھ بھی یہ داؤد قبول ہیں. تو آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے بھائی؟ ایک دفعہ کیا ہوا، کسی نے کسی مولوی صاحب پہ طنز مارا، ابے یہ کیا شادیاں وادیاں کر رہے ہیں یار، ابھی دوسری بھی نہیں تیسری بھی کر لی. تو اس نے کہا کہ آپ سے پیسے لے کے کیے انہوں نے، تو اپنے پیسوں پہ کر رہے ہیں، تو آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ تو عجیب بات ہے یہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کرتے ہیں نا کہ اتنی عمر میں 9 سال کی جوان لڑکی سے نکاح کیا. تو بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ کو جب تکلیف نہیں تھی، وہ خوش تھی شادی پہ، تو پھر آپ کو پیٹ میں مروڑ کیوں ہو رہا ہے؟ بھائی آپ کہتے ہو بچی پہ ظلم ہو، تو وہ کہہ رہی میں نے تو اس سے اچھا رشتہ ہی نہیں کوئی کائنات میں.
تو جب وہ خوش ہیں, میاں بیوی خوشی ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے ان کی, تو کسی یہودی کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے, یا آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ غامدی صاحب نے تو اس اشکال کا جواب دینے کے لیے نا 19 سال عمر بنا دی کہ نہیں جی 9 سال نہیں تھی, امی عائشہ کی عمر 19 سال تھی, کھینچ تان کے کر دیا. لیکن انگریز 19 سال پہ بھی خوش نہیں ہوگا, کیونکہ 50 سال کی عمر میں کسی 19 سال کی لڑکی کی شادی 50 سال سے کی جائے تو ہمارے عرف میں اس کو بھی معیوب سمجھا جاتا ہے. تو بیچارے کوشش میں کر رہے ہیں کہ انگریز خوش ہو جائیں, لیکن وہ انگریز پھر بھی خوش نہیں ہوگا. اس لیے جو جیسا ہے نا اس کو ویسے ہی رہنے دو. عربوں میں رواج تھا کم عمر لڑکیوں کی شادی بڑی عمر کے لوگوں سے ہوتی تھی, اور آج بھی رواج ہے, اور اسلام میں اس کو معیوب نہیں سمجھا گیا. وجہ اس کی یہ ہے کہ کم عمر کی لڑکی کی شادی جب بڑی عمر کے آدمی سے ہو رہی ہے تو اس بڑی عمر کے آدمی میں کوئی ایسی کوالٹی ہوتی تھی جس کی وجہ سے اس کی عمر کو اگنور کیا جاتا تھا. سمجھ میں نہیں آ رہی بات میرے خیال, بھائی اس میں کوئی ایسی کوالٹی تھی, ورنہ خامخواہ میں کوئی یہ کام تھوڑی کرے گا, خامخواہ میں تھوڑی کرے گا یہ کوئی کام, اس میں کوئی کوالٹی, وہ پیغمبر تھے. اسی طرح بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اور کوئی کوالٹی ہوتی ہے اس کے اندر. تو بات کہاں سے کہاں جا رہی ہے؟ تو داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کیا دیا؟ بیٹا دیا جس کا نام تھا سلیمان. وورث داؤد سلیمان, اور اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو جو معجزے دیے ان کی تعداد داؤد علیہ السلام سے بھی زیادہ. اور دونوں باپ بیٹے جج بن کے لوگوں کے درمیان فیصلے کیا کرتے تھے. دیکھو جج کا, عدالت کا نظام بھی کس کے ہاتھ میں تھا؟ ان کے ہاتھ. اس سے پتہ چلتا ہے جج بننا بہت بڑی بات ہے. اللہ نے پیغمبروں کو بنایا جج, جج بن کے صحیح فیصلے کرو تو یہ پیغمبروں کی سنت زندہ ہوگی. تو پھر کیا ہوا ہے کہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے پرندوں کی بولیاں سکھا دی. علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیء, ہر چیز اللہ نے ان دونوں کو دی ہے, باپ اور بیٹے کو. تو سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بھی پھر لمبا ہے, کل آخری بیان ہوگا, تو انشاءاللہ پھر میں سلیمان علیہ السلام کے واقعے پر کچھ روشنی ڈالوں گا. ابھی کافی وقت ہو گیا ہے تو اس کو ہم یہیں بند کر دیتے ہیں. کیا خیال ہے؟